گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام سفر کی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ایک نیا سفر ہم شامل کریں گے اپنے پروگرام میں، اور انشاءاللہ الکریم خیالات ہی خیالات میں آپ کو لے کر چلیں گے ایک انوکھے سفر پر، تو انشاءاللہ الکریم وہ بھی آپ جلد سنیں گے۔ ابتداً سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجت پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ دن میں کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے ناظرین کرام؟ 100 مرتبہ۔ اور فضیلت کیا ملے گی کہ اللہ پاک اس کی 100 حاجتوں کو پوری فرما دے گا، جس میں سے 70 کس کی ہوں گی؟ وہ آخرت کی ہوں گی، اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ گر چاہتے ہو کہ بگڑے کام بنے، گر چاہتے ہو کہ حاجتیں پوری ہو جائیں، گر چاہتے ہو بگڑے کام سور جائیں، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 313 بار درود پاک کم از کم پڑھ لینا چاہیے، کہ اس کی برکتیں وہ ہیں کہ یعنی بندہ 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا تو وہ اکثریت یعنی اس میں شامل ہو جائے گی، کہ وہ بندہ اکثر درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اور جیسا کہ آپ سنتے ہیں 100 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے یہ ہے، 50 مرتبہ والے کے لیے یہ فضیلت ہے۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ درود پاک پڑھیں، جتنا آپ شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی پیارے گیسٹ ہوتے ہیں، علی مدنی صاحب آج بھی موجود ہیں۔ کیسے علی بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ الکریم۔ آج کون سے سفر پر ہمیں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ آج انشاءاللہ الرحمن قرآن کریم میں ہی اس کا بیان ہے موجود۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ایک سفر ہے، انشاءاللہ آج ہم اس کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ الکریم۔ بڑا ہی پیارا سفر ہے۔ کیا یہ قرآنی سفر ہے؟ جی، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ماشاءاللہ الکریم۔ ناظرین کرام، اسکرین کے قریب آ جائیں، ہو سکتا ہے آپ ہمارے اس سلسلے کو توجہ کے ساتھ دیکھتے ہوں، مزید جو بھی دیکھتے ہوں آپ کے علم میں ہوں ان کو جلدی جلدی کال کر لیں، ان کو بتا دیں کہ بھئی سفر کی کہانی پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے، آپ بھی توجہ سے سنیں اور انشاءاللہ الکریم لطف اٹھائیں، اور اس کو سن کر آپ یاد بھی رکھیں۔ جی علی بھائی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈز کی طرح آج پھر انشاءاللہ ایک بڑا پیارا واقعہ، ایک سفر آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے جاؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ اس سفر کا آغاز جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے میں اس کا شروع کروں، جس کے اندر ایک سفر کا کہیں نہ کہیں ذکر بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 23 کے اندر سورہ صافات میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ ترجمہ، اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر آپ کا جب تذکرہ ہوا اس واقعے کا، تو شروع کے اندر ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا، یعنی سفر کا یہاں سے ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کی طرف سفر کیا۔ بڑا ہی دلچسپ، بڑا ہی انوکھا یہ سفر ہے کہ کشتی کی طرف حضرت سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا۔ وہ کیسا سفر تھا، کیا ہوا آگے چل کر، بہت کچھ عجائبات انشاءاللہ ہم اس میں قرآن کریم کی روشنی سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ابھی تو علی بھائی ہم اکثر آپ سفر ہمیں جو کرا رہے تھے وہ زمین پر کرا رہے تھے، اللہ اکبر۔ کیا اب خیالات والا سفر سمندر کا کرائیں گے؟ اب انشاءاللہ سمندر کا سفر کروائیں گے، وہ بھی قرآن کریم سے ثابت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب ہوا یوں کہ FGN چینل کے ناظرین کہ آج کا ہمارا جو یہ واقعہ ہے، جو آج کا سفر ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے حوالے سے ہیں۔ کیا بات ہے۔ یونس علیہ السلام کون ہے؟ آپ کا نام یونس بن متہ آپ کا نام ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ کیا بات ہے۔ نینوا ایک علاقے کا نام ہے جو موصل کے قریب میں ایک جگہ پر واقع تھا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر، رسول بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، ان کو بھیجا تھا۔ اب حضرت سیدنا یونس علیہ السلام عظیم شخصیت ہے، آپ کا جو لقب ہے ذُنُّون اور صاحب الحوت بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اور ذُنُّون جو آپ کا لقب ہے یہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اب FGN کے ناظرین ہوا یوں، آئیے اس واقعے کی طرف ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم بہت ہی نافرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والی اور غیر اللہ کو سجدہ کرنے والی، غیر اللہ کی پرستش کرنے والی یہ قوم تھی۔ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو شہر نینوا جو پورا ایک علاقہ تھا جو کہ لاکھوں لوگوں پر غالباً جو ہے نا وہ مشتمل تھا، بہت بڑی آبادی تھی۔ سیدنا یونس علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہ کرو، اور غیر اللہ کے سامنے عبادت اس کی نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوجو۔ بہرحال آپ یہ سمجھاتے رہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب بہت زیادہ سمجھایا اور وہ لوگ نہیں سمجھے تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، ان قریب تم پر عذاب آنے والا ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا۔ اب ناظرین ہوا یوں، اب جو قوم کے جو لوگ تھے آپس میں جمع ہوئے، مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام ایک سچے آدمی ہیں اور آج تک انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، ہو نہ ہو ہمیں اس کا اندیشہ ہے کہ عذاب آ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام رات میں اس شہر میں ٹھہرتے ہیں یا نہیں ٹھہرتے۔ اگر یہاں ٹھہرتے ہیں تب تو سمجھ لو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا، ہاں بات کلیئر ہے۔ اور اگر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام رات کو یہاں نہیں ٹھہرتے تو ایک خدشہ ہے، خوف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل ہم پر عذاب آ جائے اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ بہرحال لوگ انتظار کر رہے تھے، رات دیکھی تو جب لوگوں نے تلاش کیا تو رات کو حضرت یونس علیہ السلام شہر میں موجود نہیں تھے۔ اب جیسے صبح ہوئی تو عذاب کے کچھ آثار نظر آنا شروع ہو گئے، کالی کالی بدلیاں چھانا شروع ہو گئی، دھواں آنا شروع ہو گیا، ایک ہوتا نا بھائی عذاب کے آثار نظر آ رہے ہیں، کالی کالی بدلی، جیسے ہمارے بھی کبھی کالی بدلی چھا جاتی ہے نا، لوگ ڈرتے بھی ہیں، دعائیں کرتے ہیں جب وہ بجلی کڑکتی ہے نا، ڈر بھی لگتا ہے اور بندے کو ڈرنا بھی چاہیے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک کے زمانے میں جب خوب بجلیاں کڑک رہی تھی تو نبی پاک نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنا شروع کی، اور نبی پاک نے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میری امت پر عذاب بن کر آئے، اس طرح کا مفہوم حدیث پاک میں ہے۔ بہرحال تو اب اس طرح کا جب وہ کالے بادل چھا گئے اور دھواں اٹھنا شروع ہوا بہت سارا، اب لوگ گھبرائے۔ اب لوگوں نے جگہ جگہ جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، پورے شہر میں حضرت یونس علیہ السلام کہیں موجود نہیں۔ اب لوگ اور گھبرائے، اب تو بات پکی ہونے لگی کہ ہو نہ ہو اب تو ہم پر عذاب آنے والا ہے، اور یونس علیہ السلام کہہ کے بھی گئے تھے کہ ان قریب تم پر عذاب آئے گا۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ لوگ اب ان کو جو نا احساس ہوا اپنے اس کرتوت کا، اب لوگ اپنے گھر سے نکلنا شروع ہوئے، اور سارے مرد عورت بوڑھے جوان بچے یہاں تک کہ لوگ اپنے جانوروں تک کو ساتھ میں لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ افراتفری مچ گئی، ہاں، اور جنگل کی طرف جا کر لوگوں نے مطلب جو ہے نا وہ ٹاٹ کے لباس پہن لیے، اور اس طرح مطلب عاجزی کے ساتھ وہاں پر گئے لوگ، اور لوگ خوب گڑ گڑائے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے، یہاں تک کہ شوہر اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے، مائیں اپنے بچوں سے الگ ہو گئیں، لوگ دوست کو گویا کہ سمجھے کہ الگ ہونا شروع ہو گئے، اکیلے میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں گریہ بازاری کر رہے ہیں۔ لوگوں نے آپس میں جن کا بھی کوئی معاملہ بنتا تھا وہ معاف کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کسی کا اگر چھوٹی سی چیز کسی نے لی تھی قرضے کے طور پر، عارض کے طور پر، وہ ان کو لوٹانا شروع کر دی، بالکل اپنا معاملہ کلیئر کر لیا، اور یہ عہد کرا کہ اے رب کریم عز و جل، آج ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اگر تو ہم پر عذاب ٹال دے گا ہم تیرے نبی حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے کر آ جائیں گے، اور مرتے دم تک کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور ہم تجھ پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ لوگ یہ دعائیں کر ہی رہے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا گڑ گڑانا پسند آ گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ عذاب کے جو اثرات تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے. اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو رک کر عرض کروں. فرعون جو ہے نا، فرعون جو دریا نیل میں غرق ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو اس نے بھی عذاب دیکھ کر جو ہے نا وہ جب غرق ہونے لگا تو عذاب جب اس کے پاس آیا تھا، جب وہ دریا نیل میں غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے بھی توبہ کی تھی. اچھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی اور یہاں پر انہوں نے توبہ قبول کر لی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عذاب کا آ جانا، صحیح، اور ایک ہے کہ عذاب کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اس میں فرق ہے. کیونکہ فرعون نے جب توبہ کی تھی وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اور اس کو پتا تھا کہ اب عذاب آئے چکا، اب تو ڈوب گیا نا وہ، تو کیونکہ وہ دریا نیل کے اندر غرق ہو چکا تھا. اس وقت اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اس وقت کی دعا قبول اس کی نہیں، اس وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے. اور یہاں پر ان پر عذاب ابھی آیا نہیں تھا. یونس علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر عذاب ابھی آیا نہیں تھا. عذاب کے اثرات نمودار ہوئے، ہو سکتا ہے کہ عذاب آ جائے، ان کو ایسا لگا. تو اس کنڈیشن میں کوئی بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے سچے دل کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا. ایسا ان کے ساتھ بھی ہوا. اب چنانچہ سارا عذاب کے جو اثرات تھے، جو کالے بادل تھے، دور ہو گئے اور جو دھواں اڑ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب لوگ آرام کے ساتھ، چین کے ساتھ وہ رہنے لگے. ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام آئیں گے، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آج کے بعد کبھی بھی ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں گے. اللہ پر ایمان وہ لے کر آئے اس طریقے سے. اب ایک دو دن گزرے ہوں گے، حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ اس شہر کے قریب آئے، چونکہ آپ باہر چلے گئے تھے ان کو عذاب کی خبر دے کر کے. اب یونس علیہ السلام جب شہر کے قریب آئے تو آپ نے دیکھا کہ شہر میں عذاب کے کوئی اثرات ہی نہیں ہیں، کوئی نشانی ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے لگے کہ عذاب ہے. عذاب آئے تو ظاہر سی بات ہے عمارتیں ٹوٹ جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، تہس نہس ہو جاتا ہے. پہلے کی دور میں ایسا ہوا کرتا تھا. اب یونس علیہ السلام جب قریب شہر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، سب پرسکون ہے. اب آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں شہر میں جاؤں اور لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں. کیونکہ پہلے ہوا یہ کرتا تھا، اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جو بندہ جھوٹا ہوتا تھا نا، جو جھوٹا ہوتا تھا تو لوگ اس کو جان سے مار دیتے تھے. اس طرح کا سسٹم ان کا بنا ہوا تھا. ہاں، جھوٹے سے اتنی لوگ نفرت کرتے تھے وہاں پر. تو آپ کو یہ خدشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور لوگ یہ کہے کہ تم نے تو کہا تھا عذاب آئے گا، عذاب آیا نہیں، اور لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر ایسا نہ کریں کہ مجھے جان سے مار دیں. تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر آپ نے سمندر کی طرف سفر اختیار کیا، جس کو اللہ نے بیان کیا اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا. تو یوں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر آپ چونکہ نکل گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک آزمائش کے اندر مبتلا کیا. وہ کیا ہے آپ کو آگے بتاتا ہوں. اب ناظرین ہوا یوں، سیدنا یونس علیہ السلام سمندر کے لیے راستے میں جو ہے نا وہ آپ نے کشتی اختیار کی اور سمندر کا سفر آپ نے اختیار کیا. اپنی اس قوم سے آپ گویا کہ ان کی طرف سے جا رہے تھے. تو راستے میں جب بیچ کے اندر سمندر کے اندر وہ کشتی رکی، ٹھہر گئی کشتی، آگے بڑھ ہی نہیں رہی. اب جناب والا کشتی آگے بڑھ ہی نہیں رہی تو اب لوگوں نے کہا ہاں سفر کیسے کنٹینیو ہو. تو جو کشتی کے اندر دیگر لوگ سوار تھے انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو اس کشتی کے اندر کوئی اپنے مولا سے بھاگا ہوا غلام موجود ہے. کوئی غلام اس کے اندر موجود ہے جو اپنے مولا سے، اپنے آقا سے بھاگ کر یہاں پر آیا ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو لوگوں نے قرآن اندازی کی، یعنی چٹھی ڈالتے ہیں نا، تو اس میں پھر نام جو جتنے بھی سب کے نام ڈالے، اس میں جب چٹھی اٹھائے تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. تو آپ نے کہا ہاں میں ہی اپنے رب کا بھاگا ہوا غلام ہوں کہ میں نے اپنے رب کا حکم کے انتظار کیے بغیر اس طرح مطلب یہاں پر آ گیا. تو پھر ان لوگوں کا یہ تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہوگا، ان کا نظریہ تھا، تب تک آگے کشتی بڑھے گی نہیں. تو ان لوگوں نے پکڑ کر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا. اللہ اکبر. سمندر آپ جانتے کہ بھائی سمندر ہوتا ہے، کتنی گہرائی اس کے اندر ہوتی ہے، کتنا وسیع ہوتا ہے، یعنی ہم اس کی تہہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کتنا گہرا سمندر ہوتا ہے. اور وہ بیچ کے اندر. مجھے تو علی بھائی بہت ڈر لگتا ہے، میں آج تک شپ میں یا کشتی میں بیٹھا ہی نہیں اسی وجہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا بھی نہیں ڈرنا چاہیے ویسے، اس کے بھی ایک الگ مزہ ہے کشتی کے سفر کا. ظاہر اپنی احتیاط کے ساتھ بندہ جائے. اب ہوا یوں کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے کشتی سے نکال کر ڈال دیا، جو کشتی میں اس وقت آپ کے ساتھ میں تھے. شارک بھی ہوتی ہیں، سب کچھ اس میں ہوتا ہے. اب ہوا یوں کہ ایک بڑی سی مچھلی
بڑی ساری مچھلی جو تھی وہ آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا. اللہ اکبر. چنانچہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. یعنی ملامت اس بات پر کر رہے تھے کہ انہوں نے چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا انتظار نہیں کیا کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوتا ہے, مجھے یہاں سے جانا چاہیے, اپنی قوم میں رکنا چاہیے. آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا انتظار نہیں کیا, تو اس وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ آزمائش کے اندر مبتلا کیا. اچھا یہاں پر ایک چیز میں یہاں پر یہ عرض کر دوں, کوئی یہ سوچنے والا یہ نہ سوچے کہ معاذ اللہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کی, کیونکہ نبی یاد رکھیے معصوم ہوتے ہیں. بے شک. انہوں نے اجتہاد کیا, اور اجتہاد جو ہوتا ہے یہ جو جو اس کا علم رکھتا ہے وہ اجتہاد کرے تو اس کو گناہ نہیں ملتا بلکہ ثواب بھی اس کو ملا کرتا ہے, اجتہاد جو ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے کوئی نافرمانی نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ایک خلاف اولا کام یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر لیتے, نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ معاذ اللہ گناہ کر دیا. انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے, گناہ کا تصور بھی محال ہے. صحیح. سبحان اللہ, یہ اللہ پاک نے ان کو ایسا عظیم بنایا. بہرحال حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, اب کیا ہوا ناظرین ذرا غور کیجئے. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے, اس کے بارے کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ 80 دن یا 3 دن یا 7 دن یا 20 دن یا 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. کیا ہوا اس کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا. وہ ہوا یوں, سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں, اچھا مچھلی کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ مچھلی یہ جو میرا بندہ ہے یونس میرا نبی ہے تو یہ تیری غذا نہیں ہے, اسے کھانا نہیں ہے, بلکہ یہ سمجھ لے کہ تیری پیٹ کے اندر ان کو قید کیا گیا ہے. اچھا ہاں, ان کو حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے, ان کو بالکل تکلیف نہیں ہونی چاہیے. سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا. ایک مشہور آیت کریمہ جو ہم پڑھتے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کریم کی جو مشہور آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ آیت کریمہ کے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ورد کرنا شروع کیا. اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کیا شان ہے نا, مچھلی کے پیٹ میں بندہ جا کر زندہ رہے, یہ تو ہے ہی بڑا مشکل. کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مچھلی کے پیٹ میں پھر 40 دن, جو روایتیں 80 دن کا بھی اس میں قول ہے, یہ 40 دن 80 دن یا 7 دن جتنے بھی دنوں, ظاہر سی بات ہے ایک بڑی بات ہے, اتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور زندہ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں ذکر بھی کر رہے ہیں. تو آپ نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا. اب ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب یہ آپ نے ذکر کی کثرت کی, پھر مچھلی جو تھی نا وہ مچھلی وہ آپ کو سمندر کے کنارے لے کر آئی اور اپنے پیٹ سے اس نے آپ کو وہاں پر اگل دیا یونس علیہ السلام کو. اچھا وہ جس جگہ پر ابلا تھا پھر مچھلی اللہ کے حکم سے دوبارہ وہ سمندر میں چلی گئی. اب مچھلی نے جب آپ کو باہر نکالا تو آپ علیہ السلام بہت کمزور اور دبلے پتلے ہو چکے تھے اور آپ کے جسم پر کہیں پر بھی بال باقی نہیں رہے تھے, بہت کمزور ہو چکے تھے چونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. پھر کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک انتظام کیا. چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ لگا دیا. کدو شریف نبی پاک کی سنت جو ہے نا کھانا, کدو کا پیڑ. اچھا یہ بھی بتاؤں, کدو کا پیڑ نہیں ہوتا ہے, کدو کی جو ہے نا بیل ہوتی ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کرم فرمایا کہ کدو کا ایک بڑا سارا پیڑ لگایا تاکہ آپ پر وہ پیڑ سایہ کرے, آپ کو دھوپ سے اور جو ہے نا وہ ہوا سے اور اس طرح کی چیزوں سے آپ کو بچا سکے, آپ کی حفاظت کرے, آپ کی خدمت میں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا انتظام فرمایا. تو یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا یونس علیہ السلام کا. بہرحال تو وہاں پر آپ اس کے سائے میں رہنے لگے اور روزانہ صبح شام ایک بکری آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی. آپ چونکہ بیمار تھے تو آپ کے منہ کے پاس آ کر اپنے تھن آپ کے منہ میں ڈال دیتی اور آپ علیہ السلام روزانہ صبح شام اس کا دودھ پیا کرتے. یہ اللہ نے انتظام کر دیا, روزانہ صبح شام انتظام ہونے لگا.
یہ وقت گزرتا گیا، کچھ ہی دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ پہلے کی طرح توانا ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اچھا یہاں پر ایک چیز میں بتاؤں، یہ بھی جو ذکر کیا ہے کدو کا، بڑا ایک لطیف جملہ ہے، بڑی ایک دلچسپ بات ہے، عشق بھری بات ہے۔ میں نے اس میں پڑھا، تفسیر کے اندر ہے کہ جو نبی پاک کو چونکہ کدو بہت پسند تھا، کسی نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کدو بہت پسند ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی پاک کا جملہ سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی انبیاء کرام کی آواز میں جو محبتیں ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ ہمیں ان کی محبتوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جب بالکل صحت یاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم کے پاس گئے، اور قوم کے پاس جو آپ کی قوم تھی جو نینوا کے اندر رہا کرتی تھی ان کے پاس گئے۔ اب یہ لوگ جب آپ کو انہوں نے دیکھا، آپ کے بارگاہ میں آئے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور اللہ پر ایمان لے کر آ گئے، آپ پر ایمان لائے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے عہد کر لیا کہ اب ہم آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے۔ اس طرح دوبارہ سے انہوں نے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا یوں شروع کر دی، اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ تو ایک لمبی مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو احترام اور عزت کے ساتھ رہنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو یہ قرآنی سفر سبحان اللہ کتنا دلچسپ، کتنا پیارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، بڑا شاندار سفر تھا آج کا، اور واقعہ بڑا مزیدار بھی تھا اور بہت کچھ سکھانے والا بھی تھا۔ الحمدللہ، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا وہ ذکر ہوا نا کہ آپ نے اپنی قوم کی طرف نیکی کی دعوت دی، ان کو اسلام لانے کا درس دیا، اللہ کی عبادت کرنے کا درس دیا۔ لیکن یہاں پر اب اگر ہم غور کریں تو ایک تعداد مطلب ایسی ہے، آپ غور کریں کہ حضرت یونس علیہ السلام اکیلے، پوری قوم لاکھوں ہزاروں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک الگ ہیں، لیکن آپ سب ان کے اپوزٹ ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، حق پر آ جاؤ، صحیح سدھر جاؤ۔ تو ان لوگوں نے نہیں مانا، لیکن مزید آپ نے اس طرح کوشش فرماتے رہے، تو اس سے ایک تو درس یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنی چاہیے۔ دیکھیں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو نماز کی دعوت دیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تو اللہ کی عبادت کی طرف اس کو لے کر آئیں، کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو گناہ سے بچنے کی بھی دعوت دے دیں۔ تو انشاءاللہ الکریم یوں انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب آپ کو نصیب ہوگا۔ مزید علی بھائی ایسا بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام بظاہر وہ ایک مصیبت، ایک آزمائش کا ہی وہ دور تھا جو آپ کے یعنی ساتھ جو ہوا گزرا جو تھا، لیکن اس میں ایک درس یہ بھی ملتا ہے ہم کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دیگر سب کے لیے بھی، کہ آپ نے پریشانی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اختیار فرمایا، بلکہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مثال کے طور پر وہ جو جیسا آپ نے فرمایا نا کہ خطا آپ سے نہیں ہو سکتی، آپ وہاں پر گئے تھے تو آپ نے اس کے بعد میں کوئی اس کی ترکیب کرنے کی سوچی کہ بھئی اب میں پھڑ پھڑاؤں یا کچھ کروں، یا ایسے معاملات نہیں، بلکہ اللہ کا ذکر کرنا آپ نے اسٹارٹ کر دیا۔ اور دیکھیں پھر اللہ پاک کا ذکر کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی، تو یوں اللہ پاک نے آپ کا کیسا سامان فرمایا کہ پھر باہر بھی آئے تو پھر اللہ پاک نے غذا کے معاملات فرمائے نا، پھر آپ کو صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، پھر بعد میں واپس آپ اپنی عزت و شان کے ساتھ اپنی قوم میں گئے، ماشاءاللہ الکریم۔ اور پھر اللہ پاک نے خود ہی اپنے پیارے رسول کا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے ماشاءاللہ کہ آپ دیکھیں جو قوم تھی آپ علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی، ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جی ایسے غیر اللہ کی عبادت کی، لیکن جب سچی توبہ کی، اچھا عذاب کے آثار بھی نمودار ہونے لگے، جی لیکن جب سچی توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس سے ایک پتہ کیا چلتا ہے کہ بھائی کہ بندہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کرے نا، ایک نہیں بندے کے 1,00,000 گناہ ہو، 2,00,000 گناہ ہو، بے انتہا گناہ کیوں نہ ہو، لیکن بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اقرار کرے کہ مولا جو بھی ہے ہوں تیرا بندہ، اگرچہ گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، بہت کچھ تیری بارگاہ میں مطلب التجا کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں، میں تو اتنا خطا کار ہوں، لیکن مولا معاف کر دے، بندہ ندامت کے 2 آنسو بہا لے، یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر کے سارے گناہ ایک پل کے اندر معاف کرنے پر قادر ہے۔ بے شک۔ تو یوں اگر اپنا ذہن بنائیں، میں اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا،
آج نیت کریں انشاءاللہ. بہت سارے گناہ ہم سے ہو چکے ہیں, آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے. رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں انشاءاللہ الرحمن. ہمارا رب تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, بے شک وہ بڑا ہی ارحم الراحمین ہے. بے شک. اور اللہ پاک اس بندے کو پسند فرماتا ہے نا جو معافی مانگے, اللہ سے توبہ و استغفار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, گڑ گڑائے. تو اچھا علی بھائی, ایک اس میں بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ نا, جیسے ہم توبہ کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ اللہ سے معافی مانگے, توبہ طلب کرے, تو کچھ لوگ پتہ ہے اس کو مطلب بہت زیادہ لائٹ لے لیتے ہیں, نہیں سوچتے کہ بھائی ہم سے خطا ہوئی ہے, ہم تو سارے کام کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, خطا ان کو نظر ہی نہیں آتی اپنی. اس کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ بندہ اگر غور کرے نا, ہم معصوم نہیں ہیں. جی, میں نے ابھی ہم نے جو تذکرہ کیا حضرت یونس علیہ السلام کا, یہ معصوم ہے, جی جی, ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کے علاوہ بھی جو اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں, اس طرح فرشتے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے, اور ہم جو ہے نا وہ معصوم نہیں ہیں. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا, میں نے کیا خطا کر دی. نماز نہیں پڑھتے پھر کہتے ہیں کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا. روزانہ جھوٹ بولتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا. غیبت ہم روزانہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ آخر مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا. مال کے اندر جو ہے نا ملاوٹ کرتے ہیں, جھوٹ بول کر مال کو اپنا نکالتے ہیں, پھر بولتے ہیں کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا. بھائی یہ گناہ نہیں ہے تو یہ کون سا ثواب ہے, یہی تو گناہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ مجھ سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا کہ میری توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے. تو گناہ بہت سارے ہو گئے. بندے کو جو ہے نا وہ دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ میں نیک ہوں. نہیں, بندہ اقرار کرے میں گنہگار ہوں, سیدھی سی بات ہے بھیا. ہم تو کہتے نہیں کہ ہم گنہگار ہیں, ہم نیک ہیں. نہیں, ہم کیسے کہتے ہیں نیک ہیں؟ ہم نیک ہے ہی نہیں بھیا. ہمیں تو یہ اقرار کرنا چاہیے کہ نہیں میں گنہگار ہوں تو ہوں, لیکن میرا رب بڑا ارحم الراحمین ہے, وہ چاہے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں گناہوں پہ ندامت بھی عطا فرمائے آمین آمین اور اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور مزید یہ بھی کہ ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت و قوت بھی عطا فرمائے. شیطان اور یہ نفس نہ بڑے پیچھے لگے ہوئے ہیں ایمان والوں کے کہ بھئی ان کو کیسے بھی کر کے گناہ کرایا جائے, ان کا ایمان سلب کیا جائے. اور گناہ کی نحوست تو یہ بھی ہے کہ جو گناہ کرتا رہتا ہے, خطرہ ہے, ڈر ہے کہ اس کا ایمان اس سے سلب نہ کر لیا جائے. اللہ پاک ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے. ناظرین کرام, آج کا سفر بڑا پیارا تھا, بہت کچھ سکھانے والا, بہت کچھ دل پہ احساس لانے والا آج کا سفر تھا. اللہ کریم ہمیں سننے کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الکریم آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام سفر کی کہانی. یہ پروگرام ہمارا تھرسڈے اور سیٹرڈے, یعنی ویکلی یہ 2 دن آتا ہے, تھرسڈے اور سیٹرڈے. رات کو 8 بجے یہ شروع ہو جاتا ہے اور 8:30 تک یہ کم و بیش چلتا ہے. تو آپ لوگ اس کو دیکھیں, مزید اس کی دعوت کو بھی عام کریں اور FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور, گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور. چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے, چراغ راہ ہے منزل نہیں.